کہ یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، ہم اپنے دل کے زخم کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور ہمارے آقا و مولا کی محبت ہمارے دل میں ہماری جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ موجود ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے تن کے گورے من کے کالے انگریز ہندوستان میں تاجر بن کر آئے۔ یہاں کچھ دنوں انہوں نے تجارت کی، اور جب دیکھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے تو انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ مسلمان کو ہندو سے لڑایا جائے، ہندو کو مسلمان سے لڑایا جائے۔ اگر یہ دونوں آپس میں لڑ جائیں گے تو ہم اس ملک پہ قابض ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ گولی چمڑی والوں نے ہندوستان میں پہنچ کر یہاں کے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے ورخلاف ورگلایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں وہ قابض ہو کر حکمراں بن گئے، اور پورے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ لیکن ظلم کتنے دن تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب عدل کا سویرا آتا ہے، اور عدل کا جب سویرا آتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ قائد تحریک آزادی حضرت علامہ فضل خیر آبادی دہلی کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اعلان فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں، کان کھول کر سن لو، اس ملک میں اگر عزت اور آبرو کے ساتھ تمہیں جینا ہے تو تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت کے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوا، جوش پیدا ہوا، اور لوگوں نے انگریزوں کے خلاف مہادارائی شروع کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے علامہ فضل خیر آبادی دہلی سے چل کر اپنے وطن خیر آباد آ گئے، جو سیتاپور کے قریب ہے۔ ایک مخبر نے ایک انگریز جج کو جا کر خبر دیا کہ جن کے فتوی جہاد سے ہندوستان کے اندر یہ شورش پیدا ہوئی ہے وہ اپنے گاؤں میں موجود ہیں، اپنے شہر میں موجود ہیں۔ فوج بھیجی گئی، علامہ کو گرفتار کر لیا گیا، لکھنؤ میں جج کے سامنے لا کر علامہ کو کھڑا کیا گیا۔ انگریز جج نے پوچھا، اے مخبر بتا کیا یہی علامہ فضل خیر آبادی ہیں؟ مخبر نے جب تصویر صورت دیکھی کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہیں، مرعوب ہو گیا تھا، اس نے بیان بدل لیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب بیان بدل دیا ہے تو ان کی رہائی ہو جاتی، انہیں کوئی اذیت نہ پہنچتی، مگر آئین جمع مردہ حق گوئیوں بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے مخبر کو ڈانٹ کے فرمایا کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ پہلے تو نے جو خبر دی تھی وہی صحیح تھی، اور اے انگریز کتے جج سن لے، میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ میرا کل بھی وہی فتویٰ تھا، آج بھی وہی فتویٰ ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک میرا وہی فتویٰ رہے گا۔ جج نے کہا تھا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں جان جہاد دھونا پڑے گا۔ فرمایا سن لو، عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ کالا پانی کی سزا سنائی گئی علامہ کو، اور جزیرے انڈمان پہنچا دیا گیا۔ علامہ کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، پھٹا ہوا کمبل خالی سطر پوشی کے لیے دیا گیا، ٹوکرا تھما دیا گیا، تمہیں غلاظت دھونا پڑے گی۔ علامہ نے فرمایا ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے
مگر ہمارا وطن غلام رہے، ہمارا دیش غلام رہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علامہ نے وہاں جب تک رہے اپنے علم کا ایسا شعلہ پیدا کیا کہ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی تھی، لے کر آیا، کہا علامہ ہماری کتاب کی اصلاح کر دیجئے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے اس کے کتاب کی اصلاح بھی کی، جتنا اس نے لکھا تھا 4 گنا زیادہ حاشیہ بڑھا دیا۔ انگریز نے دیکھا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ اتنے قابل ہیں، اتنے باصلاحیت ہیں، اور آپ کالا پانی کی سزا برداشت کر رہے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ آپ کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوی جہاد پہ افسوس ہے، ہم آپ کو رہائی دلا دیں گے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، فرمایا او کتے سن لے، میں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ حق فتویٰ دیا تھا، میرا وہی فتویٰ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک وہی فتویٰ رہے گا۔ وقت کم ہے، وقت کم ہے، چند ضروری باتیں آپ سماعت کر لیں۔ پرشاسن کے لوگ آ گئے ہیں، اس لیے آپ وقت کو قیمتی سمجھیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں علامہ فضل خیر آبادی بیمار پڑ گئے، اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے، 4 لوگ اٹھا کے بیٹھاتے تھے، تب جا کے کہیں وہ دوا پیتے تھے۔ پھر ایسے موقع پر وہی انگریز آیا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے فتویٰ نادانی میں دے دیا تھا، افسوس ہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، جو فتویٰ دیا تھا وہ حق ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا علامہ کا انتقال ہو گیا، عاشق کا جنازہ تھا، بہت دھوم سے نکلا، کافی لوگ جنازے میں شریک تھے، جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، نوجوان کے ہاتھ میں لفافہ لوگوں نے دیکھا، نوجوان نے مجمع کو دیکھا، جنازے کو دیکھا، پوچھا کس کا جنازہ لے جا رہے ہو؟ کہا قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ نوجوان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، لفافہ ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ لوگوں نے پوچھا تمہارا اس لاش سے کیا رشتہ ہے، اس جنازے سے کیا رشتہ ہے؟ پوچھ رہے ہو کیا رشتہ ہے؟ نوجوان نے کہا یہ میرے باپ تھے، میں ان کا بیٹا تھا، ہندوستان سے لے کر انگلستان تک ہم نے لڑائی لڑی، اپنے باپ کی رہائی کا یہ پروانہ میں نے حاصل کر لیا تھا، میں لے کر آیا تھا، مگر میرے غیرت مند باپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ دیش آزاد نہ ہو اور میں یہاں پر زندہ رہوں، اس لیے جان دینا تو گوارا کر لیا، انگریزوں کی غلامی گوارا نہیں کی۔ علامہ فضل خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کاکولوی، مفتی صدر الدین افروزہ، اعلیٰ حضرت کے ڈالا مولانا رضا علی خان، آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر، اور یہی اتنا نہیں، علامہ کفایت علی کافی نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا ہے۔ یہی فیض آباد کی سرزمین ہے۔ پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ اشفاق اللہ خان کو شاہجہاں پور میں گرفتار کیا گیا، اور جب فیض آباد کی جیل میں رکھا گیا، مقدمہ چلایا گیا، اشفاق اللہ خان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تختِ دار پہ جب وہ کھڑے ہوئے، آخری خواہش پوچھی گئی، انہوں نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے، قلم کاغذ دیا گیا۔ تو اے فیض آباد والوں، تمہارے اسی فیض آباد میں حضرت اشفاق اللہ خان نے اپنی ماں کے نام پھانسی کا پھندا گلے میں پہن کے خط لکھا تھا، ماں آپ مجھ سے کہتی تھی میں بچپن میں بہت خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں میرے حسن کی تعریف کرتی تھی، آپ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ ماں امانت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی امانت ہو جب تک چاہے وہ امانت اس کے پاس رکھے، جب چاہے واپس لے لے۔ ماں اللہ نے اب تک آپ کی امانت یہاں رکھی تھی، اب واپس لے رہا ہے۔ اے ماں جب آپ کو پتا چلے کہ تمہارے بیٹے اشفاق اللہ خان کو فیض آباد میں پھانسی دے دی گئی ہے تو آنسو نہ بہانا، سر فخر سے اونچا کر کے دنیا کو بتا دینا میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا ہے۔ میں پرشاسن کے لوگوں سے، شاسن کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی دن کے لیے
قسمت نے کیا چلوائے تھے دن کے کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ ہم سن لو ملک کے وفادار ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اپنے دیش کی آزادی کے لیے، سالمیت کے لیے اپنے لہو کے قطرہ بہا دیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ خون دل دے کے نکھارے کے روخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ ہم نے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندو مسلمان آپس میں مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ کرشن بہاری نور نے کہا تھا تیری معراج محمد تو ہے قرب محبوب، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کالی کا پرساد نے کہا تھا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین کو باہوں میں چھپا لے، پھر کالی کا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے رہنے والی دوسری قوم کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور یہ مطالبہ کریں کہ ایسا ماحول نہ بنائے جس سے فتنہ و فساد برپا ہو۔ ہم امن و شانتی کے لوگ ہیں، ایمان امن سے بنا ہے، اسلام سلامتی سے بنا ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ امن و شانتی پیدا فرمائے، اور جس بدبخت نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے چاہیے حکومت کو کہ اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچائے۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ حکومت کی عدلیہ کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج خود وہ نوٹس لے اور ایسے شخص کو سخت سزا سنا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچائے۔ جتنے لوگ میری اس تجویز سے متفق ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اہل حق کو کامیابی عطا فرمائے۔ تکبیر!